جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، اس خدا نے مکے والوں کے بیچ ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا تاکہ وہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ السلام علیکم۔ خدا نے نبیوں کو کیوں بھیجا تھا؟ آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں، خدا نے اپنے کچھ خاص بندوں کو لوگوں کی ہدایت کرنے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ساتھ ہی انہی نبیوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا میسج بھی پہنچایا ہے۔ ان خاص بندوں کو پیغمبر یا نبی کہا جاتا ہے جو انسانوں اور خدا کے بیچ ایک پل کا کام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو خدا سے جوڑتے ہیں۔ خدا نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے تبھی سے اس کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جو ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا۔ ہر نبی کے ذریعے آنے والا میسج اور اس کے ساتھ آنے والی کتاب اپنے زمانے کے حساب سے ہر طرح سے مکمل ہوا کرتی تھی، یعنی اس کتاب میں اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ضرورت کی سبھی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی زمانے کا کوئی انسان کمال اور پرفیکشن تک نہ پہنچتا۔ خدا حکیم ہے، یعنی اس کا کوئی بھی کام بنا مقصد کے نہیں ہوتا، اور اس نے ہر چیز کے لیے بھی ایک مقصد رکھا ہے، خاص کر انسان کے لیے جسے اس نے سب سے بہتر بنایا ہے اور عقل جیسی نعمت دی ہے۔ اس لیے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا مقصد جو اس کی عقل کو دیکھتے ہوئے بڑا ہو۔ دوسری طرف انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کے ذریعے بھی انسان اپنا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اکیلی عقل کافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنی ہدایت کے لیے عقل کو کافی سمجھ بیٹھے تو وہ پوری طرح سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ جیسے اس دنیا اور انسان کی شروعات اور اس کا انجام انسان کے لیے ہمیشہ ایک بڑا سوال رہا ہے۔ انسان یہ ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے، لیکن عقل اکیلے ان سوالوں کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد بھی انسانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی بتوں کو پوجتی ہے۔ انسان کی عقل صرف انہی سوالوں کے جواب پانے میں مجبور نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اور بھی بہت سے بڑے سوال ہیں جن کے جواب عقل کے پاس نہیں ہیں۔ فائنینس، سوسائٹی، اخلاق، حکومت اور زندگی کے دوسرے بڑے معاملوں میں انسانوں کے بیچ جو متبھید پائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ابھی تک اس طرح کے معاملوں کو پوری طرح سے سمجھنے اور حل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان نے ایسے اسکول آف تھاٹس بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل الگ الگ ہیں۔ اس لیے انسانی عقل کے پاس اس بات کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا کہ خدا اپنے کچھ خاص بندوں کو بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی عقل خدا کی ہدایت اور اس کے نبیوں کی جگہ لے سکتی ہے، انہیں ان دو باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ پہلی، انسان کی عقل انسان و دنیا کو اور اس کے بیچ پائے جانے والے رازوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو اپنے پیچھے کی زندگی اور فیوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن انسان اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا اسے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوسرا، انسان خود کو پسند کرتا ہے اور ہر چیز اپنے لیے ہی چاہتا ہے، کیونکہ وہ پرفیکشن تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے ایک پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسان جو بھی پروگرام بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کے ذریعے لایا ہوا پروگرام خدا کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کبھی بھی خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی ہدایت کے بغیر پرفیکشن تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ قرآن کریم نے کچھ ایسی باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے۔ پہلی، سماج میں توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا، اسے پھیلانا اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا۔ اس کے مقابلے میں ہر طرح کی گمراہی کو روکنا، جیسے کہ قرآن خود فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر امت کے بیچ ایک رسول بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں مشرکوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس راستے میں کافی سختیاں جھیلی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نبیوں کے آنے کے بارے میں فرماتے ہیں، نبیوں کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں نہیں جانتے، نبی ان کے بیچ آ کر انہیں اس بارے میں بتائے، تاکہ لوگ خدا کی توحید پر ایمان لے آئیں، اسے اپنا رب مانیں اور اس کی عبادت کریں۔
دوسرا، لوگوں کو خدا کا پیغام بتانا اور ان کی روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ یا راستہ بتانا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے اس خدا نے مکے والوں کے بیچ ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا تاکہ وہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ تیسرا، انسانی سماج میں عدل اور انصاف کو لاگو کرنا۔ اس بارے میں قرآن فرماتا ہے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی بھیجا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگ عدل و انصاف کو ٹھیک سے جانیں و سمجھیں اور پھر نبیوں کے ذریعے اسے سماج میں لاگو کریں۔ چوتھا، لوگوں کے آپسی جھگڑوں میں فیصلہ کرنا۔ اس بارے میں قرآن فرماتا ہے پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے بیچ اختلافوں کا فیصلہ کریں۔ بے شک انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسانوں کے لیے زندگی کا ایک بھرپور پروگرام پیش کیا جائے، ساتھ ہی یہ پروگرام اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس کے بعد ان کے سامنے کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔